بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا سے اللہ تو اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور دعا نام ہے عاجزی انکساری کا، کہ اللہ کے سامنے آہ و پکار کرنا، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرنا۔ اللہ رب العزت کو وہ شخص بہت محبوب ہے کہ جو اللہ کے سامنے بار بار سوال کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس کے پاس ایک دفعہ جائیں اور دو دفعہ جائیں، پھر وہی انسان اس کو اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہے جس سے جتنی دفعہ مانگو گے اتنا ہی اللہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور دن مانگو، رات مانگو، صبح مانگو، دوپہر مانگو، اللہ ہی سے مانگو اور مانگتے رہو۔ اور پھر اللہ اس وقت بہت راضی ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہوں، اور جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، سجدوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ اس انسان پہ راضی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا۔ تو یہ تو ہماری سوچ ہے کہ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں تو ہم آتے نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ بھی بنتا ہے، جب ہم دعا کریں اللہ کس دعا کو قبول فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پاک کا حکم بھی ہے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کے اوپر بھی روزانہ 70,000 فرشتہ نازل ہوگا اور وہ درود و سلام پڑھیں گے۔ فرمایا جو پڑھ کے چلے جائیں گے دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں لگے گی، روزانہ نئے 70,000، روزانہ نئے 70,000 محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہوں گے۔ تو درود ایک بہت افضل عمل ہے۔ عرض کر رہا تھا دعا کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا کے ساتھ درود نہ ہو، فرمایا وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین آسمانوں کے درمیان وہ دعا رک جاتی ہے۔ اور جس دعا کے اول و آخر درود شریف ہو، جب دعا مانگ رہے ہوں اس وقت آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس طریقے سے مانگ رہے ہوں، میں اللہ سے طلب کروں اور میرا اللہ مجھے دے رہا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے اور اس کے اول و آخر درود شریف پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ بڑا مہربان کوئی نہیں، سب سے بڑا مہربان اللہ ہے۔
سب سے بڑا شفیق اللہ ہے، سب سے بڑا پیار کرنے والا اللہ ہے جو اپنے بندے سے کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہو ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھیں تو وہ فرمائے کہ اب ان ہاتھوں کو میں خالی کیسے بھیجوں جو میرے سامنے اٹھ گئے۔ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، اللہ فرماتا ہے اب اس کو میں کیسے خالی موڑوں جو میرے سامنے جھک گیا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھو، دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے جب دل سے مانگ رہے ہوں، اور دعا کے اول و آخر شروع بھی دعا کو درود شریف سے کریں، اور جب اختتام کرنے لگیں تو تب بھی درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جس دعا کے اول و آخر درود شریف نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ ہمت نصیب فرمائے کہ ہم سب ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ضرورت اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں پیغمبر کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کا صرف مقصد بھی یہی ہے کہ میری زندگی اور پوری انسانیت کی زندگی میں دین آ جائے۔ میری زندگی پوری انسانیت کی زندگی میں دین آ جائے۔ اس کے لیے سب سننے والے جب اور جہاں مجھے سنیں، آپ سے گزارش ہے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی کہیں۔ جتنے لوگ آپ تیار کر کے اس کے ساتھ جوڑیں گے اور وہ دین سنیں گے اور پھر دین کو سننے کے بعد عمل کریں گے، دین سننے پہ اللہ جتنا اجر دے گا، تیار کرنے والے کو بھی اللہ برابر کا اجر دے گا، اور سننے کے بعد جب وہ عمل کرے گا، اللہ عمل کرنے کے اوپر اللہ جتنا اجر اس کو دے گا اس کے برابر ہی تیار کرنے والے کو دے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، دین کے لیے بھی کریں۔ ہم دنیا کی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، قبر کو بھی بنانے کے لیے کوشش کریں۔ اصل گھر تو وہی ہے، یہ تو چھوڑ کے جانا ہے۔ جب وہاں چلے جانا ہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ زندگی محدود ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ اس کے تو سال گنے چنے ہیں، وہ لامحدود زندگی ہے۔ لامحدود زندگی کی تیاری کرو، اس کا راستہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے، پیغمبر کا دین ہے۔ اس دین کی طرف ہم لوٹیں، پوری انسانیت لوٹے، یہی ہماری کوشش ہے۔ اس چینل سے جڑو، لوگوں کو جوڑو تاکہ ہماری آخرت اور ہماری دنیا بہتر ہو جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔